بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا وہ تقریباً 101 آیت نمبر آ کر مکمل ہو جاتا ہے، اور اس صورت کے نزول کا مقصد، وجہ، اس واقعے کو بیان فرمانے کا مقصد کیا تھا، وہ ہم ابتدا میں اچھے طریقے سے سمجھ چکے۔ آج کے درس میں اس واقعے سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور مسائل کا ذکر کیا جائے گا کہ اس سارے واقعے سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھا خواب اللہ رب العزت کی نعمت ہے، مومن کے لیے بشارت ہے، اور خواب کی تعبیر جاننا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اس سے پتہ چلا اگر کسی کو کسی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اسے آگاہ کر دینا چاہیے، یہ غیبت نہیں کہلاتی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر ہیں، ان کی اولاد میں ان کے کچھ بیٹوں نے ایک بھائی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا جو کہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ نیک لوگوں کی اولاد میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں، لیکن اس کی وجہ سے ماں باپ کو طعن و تشنیع نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کسی قسم کا طعنہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے کردار اور تقوی میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ جیسے کہ آج کل لوگ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو غلط کہتے ہیں، تو اس طرح سے کہنا غیر مناسب ہے، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ یوسف کو کھیلنے کے لیے نہ بھیجنا چاہا، اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں کھیل سے منع نہیں کرتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے، جس سے معلوم ہوا کہ سیر و تفریح، کھیلنا جو کہ جائز اور مباح ہو، بالکل اس کی اجازت ہے، لیکن ایسے موقعوں پر بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس میں سے ایک بھائی نے کہا کہ قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ اس کو لے جائے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی کسی بڑے عمل پر، بڑے گناہ پر، بڑے نقصان پر جماعت آمادہ ہو چکی ہو، اور اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو یہ برا عمل نہیں چاہتا، تو اسے چاہیے کہ منع تو نہیں کر سکتا، لیکن ایسا مشورہ دے دے کہ جس سے نقصان کم سے کم ہو۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب یوسف کے بھائی کرتے پر خون لگا کر لے کر آئے اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگایا اور فرمایا کہ عجیب بھیڑیا ہے کہ وہ اندر سے یوسف کو تو کھا گیا اور قمیص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے معلوم ہوا جو قاضی ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بے شک گواہوں اور قسم اٹھانے والوں کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے، لیکن جو قرائن ہوا کرتے ہیں، شواہد ہوا کرتے ہیں، ان سے بھی فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بیٹا چلا گیا ہے، نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو صبر کرنا ہی بنتا ہے۔ انہوں نے صبر کیا اور برابر توجہ اللہ کی طرف رکھی، اللہ سے مانگتے رہے، شکوہ شکایت نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے انعام بھی عطا فرمایا کہ اگر کوئی صدمہ پیش آ جائے، پریشانی پیش آ جائے، تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، لیکن اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا شوہر میرا محسن ہے، اس کے گھر میں میری پرورش ہو رہی ہے، وہ میرا خیال کرنے والا ہے، میں اس کے گھر کا کھانے کھانے والا ہوں، میں کیسے یہ ظلم کر سکتا ہوں اور کیسے ان نعمتوں کی ناشکری کر سکتا ہوں۔ آج بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اپنے اوپر احسان کرنے والے، وہ چاہے والدین ہوں، اساتذہ ہوں، بڑے ہوں یا کوئی بھی ہوں، کسی بھی اعتبار سے اپنی ذات سے انہیں نقصان پہنچنے سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان گناہ کے اندر پھنس جائے اور کوئی موقع نہ مل رہا ہو، انسان کو اپنی طرف سے
پوری تدبیر کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے گناہ سے بچنے کی جہاں تک وہ کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ پھر بھی کچھ ہو گیا تو اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی زنا اور گناہ سے بچنے کی، تو اللہ نے بند دروازے بھی کھلوا دیے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، ان قیدیوں کے ساتھ جو یقیناً کوئی نہ کوئی جرم کر کے یہاں پر آئے تھے، ان سے حسن اخلاق اپنایا، حسن معاشرت اپنائی، اچھے طریقے سے بات کی، جس بنیاد پر یہ یوسف علیہ السلام کو گرویدہ ہو گئے، اور اسی بات کو سامنے رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، توحید کی تعلیم دی، جس سے حسن معاشرت، حسن اخلاق جہاں سمجھ میں آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ میں بھی آتا ہے داعی ایک مسلمان کو جہاں موقع ملے اسے دین کی، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دینی چاہیے۔ اسی طرح سے اسباب اپنانا، ایک بندہ اگر کسی جیل میں کسی مصیبت کے اندر پھنس جائے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ وہاں پر وہ کسی کو کوئی بات کہے کہ میرے چھڑوانے کے حوالے سے اور میری رہائی کا کوئی سبب بن جائے، یہ کوئی برا نہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والوں سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور جا کر بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اللہ کو جب منظور ہو تو کام اس وقت ہوتا ہے، جب قضا اور قدر ہو تو بات اس وقت ہوتی ہے، ورنہ اسباب بھی کام نہیں کرتے، جیسا کہ باہر جا کر وہ قیدی جو تھے وہ بالکل اس بات کو بھول گئے اور یاد ہی نہیں رہا، اور بہت سارے سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، پھر بادشاہ کو خواب آیا تو پھر اس غلام کو یاد آیا اور پھر یوسف علیہ السلام کی رہائی کے جو ہے اسباب بنے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے، کاروباری اور ملکی حالات بہتر کرنے کے لیے اپنے تجربات سے کام لیا جائے، وہ تجربات جو شریعت کے خلاف نہ ہوں تو بالکل ان کی اجازت ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اب کھیتی باڑی کرو، پھر قحط سالی ہوگی اور اس میں غلہ جو ہے اس کو دانوں اسی خوشوں کے اندر رہنے دینا، تو اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ساری بات مختصراً میں نے عرض کی، ساری بات کا خلاصہ اگر دیکھا جائے، جب یہ ساری کامیابی مل گئی، جب اللہ پاک نے یوسف کو گناہ سے بچا لیا، تو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، یہی فرمایا کہ میرا رب ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، میرا کمال کچھ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو یہ نعمتیں ملا کرتی ہیں، لیکن انسان کو اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے مکمل برکتیں، اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور مسائل، ان کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔